نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید کی 1000 آیت تلاوت فرمائی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء، صالحین و حسن اولئک رفیقہ میں لکھے گا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر 29 اور 30 پارہ 2 پارے پڑھ لے تو یہ 1000 آیت کے برابر ہے۔ 30ویں پارے میں 37 صورتیں ہیں۔ سورۃ النبا، نبا خبر کو کہتے ہیں، یہ لفظ دوسری آیت میں موجود ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ یہاں منکرین قیامت کی باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبأ عظیم سے مراد قیامت ہے۔ کفار بطور مذاق قیامت کے متعلق فضول قسم کے سوالات کرتے تھے، اس سے ان کا مقصد آخرت کو ماننا نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنے والی آیات میں کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا، جن نعمتوں کو یہ کفار بھی تسلیم کرتے تھے۔ گویا اللہ کی قدرت کو مانتے تھے لیکن قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ یہ انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں کو بنانے پر قادر ہے، اسی طرح مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ اٹھا اور دینے پر بھی قادر ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہاں سے قیامت کے دن کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ آخرت میں کوئی انسان یا فرشتہ کسی کی سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ بھی صرف درست بات کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی میدان میں جمع کر کے ظالم جانور سے مظلوم جانور کا بدلہ دلوا کر انہیں مٹی کر دیں گے۔ اس وقت کافر عذاب کا منظر دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ سورۃ النازعات، نازعات کا معنی کھینچنے کا ہے۔ یہ لفظ اس سورت کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ والنازعات غرقا، یہاں فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روحوں کو سختی سے کھینچتے ہیں، مومنوں کی روحوں کو نرمی سے نکالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان روحوں کے لیے جو انہیں حکم ملتا ہے اس کا انتظام کر دیتے ہیں۔ یہ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ انہی فرشتوں کے ذریعے ہم سور پھکوا کر ان انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر کے فرمایا کہ فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فرعون نشانیاں دیکھ کر نہ مانا بلکہ مقابلے پر اتر آیا اور اپنے بارے میں کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں غرق ہونے کی صورت میں عذاب دیا اور آخرت میں جہنم کی آگ ہوگی۔ اس کے بعد سورہ عبس، عبس کا معنی ہے ناخوش ہونا۔ عبس و تولیٰ، ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو تبلیغ کرنے میں مصروف تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے جو کہ نابینا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کی درخواست کی۔ نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں معلوم نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں مصروف ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ جب کفار چلے گئے تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جو سچا مخلص طالب اور اپنا ہو اس کو وقت دینا اور اس کی طلب کو پورا کرنا یہ اس کا حق ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، گزشتہ آیات میں کائنات میں انسانوں کے فائدے کے لیے بے شمار نعمتوں کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے آخرت کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جب کان پھاڑنے والی آواز سور آ جائے گی، اس سے مراد فیصلے کا دن ہے، اور وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے بھاگے گی، ایک ایک نیکی مانگتے پھریں گے لیکن کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اس ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت سے پہلے سچی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ سورۃ التکویر کا معنی ہے لپیٹنا۔ جب قیامت ہوگی تو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اسی مناسبت سے اس کا نام تکویر ہے۔ اذا الشمس کوورت، سورت کے شروع سے لے کر آیت نمبر 14 تک قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ 10 ماہ کی گاں بن اونٹنی کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ عرب کے ہاں ایسی اونٹنی بہت قیمتی ہوتی تھی، لیکن اس وقت یہ بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ سارے جانور خوف کے مارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ زندہ درگور کی ہوئی بچی کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں مٹی میں دبایا گیا تھا۔ اس سے مقصود مجرمین کو سزا دینا ہوگی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی وحی لایا کرتے تھے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ انہیں جو غیب کی باتیں اللہ کی طرف سے بتائی جاتی ہیں وہ کائنوں کی طرح اس کے بتانے میں نہ تو بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ان کے بتانے پر پیسے لیتے ہیں۔ قرآن کریم تو ہے ہی لوگوں کے لیے نصیحت، لیکن اس سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ سورۃ الانفطار، اس سورت میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو وقوع قیامت کے وقت نظام کائنات میں رونما ہوں گی۔ پھر محبت امیز انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا ہے کہ انسان تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات کو بھلا کر تو معصیت اور ناشکرہ پن پر اتر آیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں جزا کے دن کا یقین نہیں ہے
حالانکہ وہ تو آ کر رہے گا، اور کرامن کاتبین تمہاری زندگی کا کچا چھٹا تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ پھر تمہیں ابرار اور فجار دو گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ابرار نعمتوں کی جگہ یعنی جنت میں جائیں گے، اور فجار عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں ہوں گے۔ سورۃ المطففین، تطفیف کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ ارشاد ہوتا ہے بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ بعض حضرات نے تطفیف کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تطفیف وزن اور کیل میں بھی ہوتی ہے، عیب کے ظاہر کرنے اور چھپانے میں بھی، انصاف کے لینے اور دینے میں بھی۔ جو شخص اپنے لیے تو پورا پورا انصاف چاہتا ہے مگر دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، وہ اللہ کی نظر میں متفف ہے۔ یعنی جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس طرح جو شخص لوگوں کے عیب دیکھتا ہے مگر اپنے عیب نہیں دیکھتا، اس طرح جو لوگوں سے اپنے حقوق مانگتا ہے لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ سب لوگ اس وعید کے مستحق ہیں۔ جو وعید یہاں متففین کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ تو تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ تم لوگوں کے اموال بلا ناپ تول کے ہتھیار لیتے ہو؟ متففین کی مذمت کے بعد ان سیاہ دلوں اور بدکاروں کا انجام بتایا ہے جو اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان کے مقابلے میں ان صلحاء اور ابرار کا تذکرہ ہے جنہیں آخرت میں دائمی نعمتیں میسر آئیں گی۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ یہ سیاہ دل دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا اور نیک لوگ ان بدکاروں کا مذاق اڑائیں گے۔ سورۃ المطففین میں نیک اور برے لوگوں کی روحوں کے ٹھکانے کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ برے لوگوں کی روحیں سجین میں اور نیک لوگوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں۔ سورۃ الانشقاق، اس سورت کے شروع میں بھی دیگر سورتوں کی طرح قیامت کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ زمین میں انسان یا انسان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اسے باہر نکال دے گی۔ اس وقت ہر انسان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فریقین کے حالات کو بیان فرمایا کہ مومن کا حساب کتاب کا معاملہ آسان ہوگا اور اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ خوش ہو کر اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا، جبکہ وہ لوگ جنہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا وہ اس وقت ناکامی کو دیکھ کر پھر موت کو پکاریں گے۔ سورہ کے آخر میں دونوں کا نتیجہ بیان فرمایا کہ کفار کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ایمان والوں کے لیے ایسا ثواب ہوگا جو ختم ہونے والا نہیں۔ سورۃ البروج والسماء ذات البروج، سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر اصحاب اخدود کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے، ایک تفسیر کے مطابق شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ ایک تفسیر میں شاہد سے مراد انسان ہے اور مشہود سے مراد قیامت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر۔ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 70 سال پہلے پیش آیا۔ ایک کافر بادشاہ تھا جو ایک مسلمان لڑکے کو مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکا ان کے لیے آزمائش بنا ہوا تھا۔ پھر اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ کو تدبیر بتائی کہ میری موت کس طرح واقع ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے ویسا ہی کیا تو کافی سارے اور لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا جو دین حق قبول کر چکے ہیں ان کو خندقوں میں آگ دہکا کر جلا دو۔ پھر آگے اہل ایمان کی کامیابی کو بیان کیا کہ وہ باغات میں ہوں گے۔ سورۃ الطارق، قسم آسمان کی اور طارق کی۔ طارق کا معنی ہے جو رات کو آئے۔ فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ طارق کیا ہے؟ وہ ستارہ ہے جو بالکل روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر بتایا کہ انسان پر ایک نگران فرشتہ مقرر ہے جو اس کے اعمال کو لکھتا رہتا ہے یا اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہاں انسان کی تخلیق کو بیان کر کے منکرین بعث بعد الموت کو سمجھایا جا رہا ہے جنہیں شک تھا کہ انسان دوبارہ کیسے بنے گا، ہڈیوں میں جان کیسے آئے گی، گوشت کیسے چڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے کہ پانی کے نطفے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے، تو بنے ہی انسان کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔ سورۃ الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو ایک خاص اندازے سے پیدا فرمایا۔ مخلوقات میں انسانوں کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح بیان کریں۔ آگے قرآن کریم کی حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، لہذا جلدی نہ کریں۔ ہاں، جس چیز کو منسوخ کرنا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ بلا دے گا۔ جس شخص نے اپنا تزکیہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا تو ایسے شخص کامیاب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ سورۃ الغاشیہ، قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہولناکیاں ساری مخلوق کو ڈھانپ لے گی۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، ان نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے تھکے تھکے محسوس ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت اور ریاضت کی ہوگی، لیکن چونکہ ان کے عقائد صحیح نہیں تھے اس لیے یہ عبادت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ چہرے دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے اور بعض چہرے تر و تازہ اور پر رونق ہوں گے۔ یہ وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی اور ان کے عقائد میں بھی باطل کی آمیزش نہیں ہوگی،
ان کا مسکن بلند و بالا جنتیں ہوگی۔ دوسرا اہم مضمون جو سورت میں بیان ہوا ہے وہ رب العالمین کی وحدانیت کے تکوینی دلائل ہیں۔ ان میں سے اونٹ ہے جسے صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے، طویل قد و قامت کے باوجود ایک بچہ بھی اس کی رسی پکڑ کر جہاں چاہے لے جاتا ہے۔ اس کے صبر کا یہ حال ہے کہ 10 دن تک پیاس برداشت کر لیتا ہے۔ اس کی غذا بہت سادہ ہوتی ہے، ایسی جھاڑیوں سے پیٹ بھر لیتا ہے جنہیں کوئی بھی چوپایا کھانا گوارا نہیں کرتا۔ ان دلائل میں بلند و بالا آسمان بھی ہے جو کسی ستون کے بغیر کھڑا ہے، زمین ہے جسے یوں بچھایا گیا ہے کہ اس پر چلنا بھی آسان اور کھیتی باڑی بھی آسان، پہاڑ ہیں جو زمین کو زلزلوں کی زد میں آنے سے بچاتے ہیں۔ منکرین توحید کو ان دلائل کی طرف متوجہ کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کے ذمہ صرف نصیحت کر دینا ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیجئے، پھر ان کا معاملہ اور حساب ہم پر چھوڑ دیجئے۔ سورۃ الفجر، اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں ذوالحجہ کی فجر کی، 10 راتوں کی۔ اس سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، جفت اور طاق کی۔ جفت سے مراد اور 10 ذی الحجہ کا دن اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ ان قسموں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے اچھائی کا معاملہ فرمائیں گے اور برے لوگوں سے برائی کا معاملہ فرمائیں گے۔ پھر سابقہ اقوام ارم، سمود، قوم فرعون اور ان کی تباہی کا ذکر ہے۔ سورت کے آخر میں مجرمین اور متقین کے انجام کو بیان فرمایا ہے کہ مجرمین قیامت کے عذاب کا نظارہ کرنے کے بعد کہیں گے کہ کاش ہم نے اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا کہ اپنے پروردگار کی طرف آ جا تو اللہ تعالیٰ سے راضی وہ تجھ سے راضی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ سورۃ البلد، اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھا کر فرمایا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ مکہ مکرمہ پہلے بھی مکرم تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور اقامت کی وجہ سے اس کے شرف میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو مشقت کا سامنا ہوگا، راحت کا اصل مکان آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب اس کی مرضی جس راستے کو چاہے اختیار کر لے۔ آخر میں فریقین، دائیں اور بائیں ہاتھ والوں کے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الشمس، اللہ رب العزت نے 11 قسمیں کھا کر یہ مضمون سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات میں گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے اور گناہ کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی اس کے مزاج میں رکھی ہے۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اور وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو تباہ کر دیا، یعنی اس کی اصلاح نہ کر سکا۔ پھر آخر میں قوم سمود کی سرکشی اور ان کے انجام کو ذکر کیا ہے۔ سورۃ اللیل کا موضوع انسان کے مختلف قسم کے اعمال اور جد و جہد ہے۔ جب اعمال اور جہد و سعی کا رخ مختلف ہو تو اس کے نتائج بھی مختلف برآمد ہوتے ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اے انسانوں، تمہاری سعی کوشش مختلف ہے، کوئی متقی ہے اور کوئی شقی ہے، کوئی مومن ہے اور کوئی کافر، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور کوئی بخل کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کسی نے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، کوئی بھلائی کی بات کی تصدیق کرتا ہے اور کوئی تکذیب کرتا ہے۔ انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کی راہ کا انتخاب کرتا ہے ہم اس راہ پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ اہل ایمان کو رب تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، اور اس کے لیے ایک مومن صالح کا قصہ بیان کیا ہے جو اپنا مال صرف رضا الہی کی خاطر خرچ کرتا تھا۔ تمام تفاسیر میں ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جن کا مال جہاد کی تیاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ ہوتا تھا جو قبول اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ سورۃ الضحیٰ، اس سورت کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اور اس میں 4 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ کے مخالفین اگر حسد و دشمنی کی بنا پر ایسی باتیں کرتے ہیں تو قطعاً جھوٹ بولتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کو 2 عظیم بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ کا مستقبل حال موجود سے بہتر ہوگا، اور یہ کہ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ نمبر 3، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 احسانات یاد دلائے۔ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ دین سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو اس کا راستہ دکھایا۔ آپ تندرست تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ نمبر 4، ان 3 نعمتوں کے مقابلے میں آپ کو 3 وصیتوں کی صورت میں گویا شکر کی تلقین کی گئی ہے، یعنی یتیم پر سختی نہ کیجیے، سائل کو جھڑکیے نہیں، اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں۔ سورۃ الانشراح، اس صورت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی عظمت اور مقام کا بیان ہے۔ اس صورت میں 4 مضمون بیان ہوئے ہیں۔ 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے 3 احسانات، شرح صدر، یعنی اللہ نے آپ کے دل کو حکمت و نور سے بھر دیا اور ہر قسم کے گناہوں اور گندگی سے پاک کر دیا۔ آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر رکھا تھا، یعنی نبوت اور رسالت کا بوجھ اور اس کے واجبات اور ذمہ داریوں کی ادائیگی۔ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، جہاں جہاں اللہ کا ذکر وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، چاہے اذان ہو یا اقامت، تشہد ہو یا خطبہ۔
اللہ نے مشکلات کو آسان کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تبلیغ و دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت میں لگ جائیں اور اس میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پر توکل کریں اور تمام معاملات میں اسی کی طرف رغبت کریں۔ سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر انسان کی تخلیق بیان فرمائی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا فرمایا۔ پھر انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور طاقت دونوں ختم ہو جاتی ہیں۔ جوانی میں وہ جو اعمال کرتا تھا اب بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پنشن جاری فرما دیتے ہیں کہ اسے ان اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا ذکر ہے۔ سورۃ العلق میں 19 آیات ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سورہ علق سے لے کر آخر تک جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں ان میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیات سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت، اس نے قرات اور کتابت کے ذریعے سے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ نمبر 2، مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے سامنے سرکشی، اس کی نعمتوں کا انکار اور غفلت ہے۔ انسان کے غرور اور سرکشی کی ایک اہم وجہ مال و دولت بھی ہے۔ جب پیٹ اور خزانہ بھرا ہوا ہو تو وہ نہ انسان کو انسان سمجھتا ہے اور نہ خدا کو معبود اور مسجود۔ تیسرے، اس امت کے فرعون ابو جہل کا قصہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا دھمکاتا تھا اور اللہ کی عبادت سے روکتا تھا۔ سورۃ القدر میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ سورۃ البینہ میں 3 امور سے بحث کی گئی ہے۔ نمبر 1، اہل کتاب کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں موقف۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو انہوں نے آپ کی نبوت کو جھٹلا دیا۔ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بینہ اور واضح حجت اور دلیل قرار دیا گیا ہے۔ اس میں شک کی کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ اور حق و صداقت کی واضح دلیل تھی۔ زنا، شراب نوشی، قتل و غارت، بت پرستی اور ڈاکہ زنی کے ماحول میں 40 سال گزارے، کسی جنگل اور خلوت خانہ میں نہیں، گلی کوچوں اور سوسائٹی میں فعال کردار ادا کرتے ہوئے گزارے، لیکن سیرت کے دامن پر نجاست کا کوئی خفیف ترین دھبا بھی نہ تھا۔ کسی بدترین دشمن کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکتا۔ نمبر 2، یہ صورت دین و ایمان کی بنیادی نشاندہی کرتی ہے، وہ ہے اخلاص۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس بنیاد کی دعوت دی۔ نمبر 3، یہ صورت اشقیاء اور سعداء یعنی کافروں اور مومنوں دونوں کا انجام بیان کرتی ہے۔ سورۃ الزلزال میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا۔ جب قیامت آئے گی تو زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ دنیا میں جس نے مال کے خطر گناہ کیے تھے وہ اس مال کو دے کر کہے گا یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے گناہ کیے تھے۔ اس مال کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت کو یاد کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ دنیا میں کی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے اور چھوٹی سی چھوٹی برائی پر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ قیامت کے دن پورا حساب کتاب لیا جائے گا۔ سورۃ العادیات، اس میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے اور اس کے ناشکرہ ہونے پر خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ثابت ہوتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش اور کوندتی تلواروں میں گھس جاتا ہے، مگر ہائے رہے انسان کہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے مالک حقیقی سے بے وفائی کرتا ہے۔ نمبر 2، انسان کی فطرت اور طبیعت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری تلاش کرتا ہے، اور دوسری ہو تو تیسری تلاش کرتا ہے، اور اس کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ نمبر 3، انسان کو ان اعمال صالح پر برا انگیختہ کیا گیا ہے جو اسے اس وقت فائدہ دیں گے جب اسے حساب و جزا کے لیے پیش کیا جائے گا، اور بندوں کے سینوں میں جو راز ہیں آشکارا کر دیے جائیں گے۔ سورۃ القاریہ میں قیامت کا ذکر کیا اور یہ بات سمجھائی کہ جن کے اعمال نیک ہوں گے قیامت کے دن ان کا اعمال نامہ وزنی ہوگا، اور جن کے اعمال برے ہوں گے، گناہ بہت زیادہ کیے ہوئے ہوں گے، ان کا اعمال نامہ بہت ہلکا ہوگا۔ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں بلکہ تولا جائے گا کہ اعمال میں وزن، خشوع و خضوع اور اخلاص کا کتنا تھا، تو نیک اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سورۃ التکاثر میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور دنیا کا ایندھن جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔
ان کے انہماک کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن پھر اچانک موت کے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انہیں قصر سے قبر کی طرف منتقل ہونا پڑتے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمام اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، پھر تم جہنم کو ضرور دیکھو گے اور تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ امن، صحت، فراغت، عقل و شرب، مسکن، علم اور دولت جیسی نعمتوں کو کہاں استعمال کیا۔ سورۃ العصر۔ اس مختصر سی صورت میں اسلام کے عظیم اصولوں اور انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت ہے۔ اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اس صورت میں تدبر کر لیں تو یہ صورت ان کی نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، چاہے وہ مادی اور ظاہری اسباب سے مالا مال کیوں نہ ہوں، البتہ جو 4 صفات سے متصف ہوں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے، یعنی ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین۔ سورۃ الہمزہ۔ اس صورت میں انسان کی 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی بیماری ہے پس پش کسی کا عیب بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں اور غیبت بدترین گناہ ہے۔ دوسری بیماری ہے کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب و نسب، دین و مذہب اور شکل و صورت کا طعنہ دینا، اس کا مذاق اڑانا۔ یہ منافقین کی عادت تھی، وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یوں ہی یہود و نصارہ دین حق کا مذاق اڑاتے تھے۔ تیسری بیماری ہے حب دنیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان حقوق اللہ بھی بھول جاتا ہے اور حقوق العباد بھی بھول جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ بقول حضرت مولانا میاں نور محمد کے، بھر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال، کب سماوے اس میں حب ذوالجلال۔ سورہ کے اختتام پر ان اشقیاء کا انجام بتلایا گیا ہے جو ان بیماریوں میں مبتلا ہوں گے۔ سورۃ الفیل۔ اس سورت میں وہ مشہور قصہ بیان ہوا ہے جو صاحب فیل کے قصے کے نام سے مشہور ہے۔ جب صنعاء کے گورنر ابرا نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ پر چڑھائی کی تھی، اس کے ساتھ کم و بیش 60,000 جنگجو تھے۔ قریش اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے کنکریاں دے کر بھیج دیے، ان کنکریوں نے جدید بمبوں کی طرح تباہی مچا دی۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ عنقریب کعبہ کا حقیقی محافظ پیدا ہونے والا ہے۔ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے 2 بڑے احسانات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر قریش گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھے۔ دوسرا احسان یہ کہ انہیں بلد حرام میں امن، اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل تھی۔ یہ 2 نعمتیں ذکر فرما کر انہیں سمجھایا گیا کہ خود فریبی، خود پسندی اور قوم پرستی سے باز آ جاؤ اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سورۃ الماعون۔ اس سورت میں اختصار کے ساتھ انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، غرباء اور مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، گویا کہ نہ تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے اور نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ نمبر 2، دوسرا گروہ منافقین کا ہے۔ ان کی 3 صفات کبیہ یہاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ نماز سے غافل ہے۔ یہ غفلت 2 اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ نماز ادا ہی نہ کرے، دوسری یہ کہ نماز پڑھی جائے مگر نہ وقت کی پابندی کا لحاظ ہو اور نہ خشوع و خضوع کا۔ دوسری صفت یہ کہ وہ دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ کہ وہ ایسے بخیل ہیں کہ عام ضرورت کی چیز دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ سورۃ الکوثر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا کہ آپ کو کوثر عطا کی گئی ہے، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، آپ کے مخالف ہی ختم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی رہے گا۔ سورۃ الکافرون اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آؤ کچھ لو اور دو کی بنیاد پر ہم آپس میں مصلحت کر لیں، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اس صورت نے ایمان و کفر، موحدین اور مشرکین کے درمیان حد فاصل قائم کر دی اور بتا دیا کہ توحید اور شرک 2 متصادم نظام ہیں، دونوں میں مصلحت کی کوئی صورت نہیں۔ یہ کفار کی امیدوں کا خاتمہ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ سورۃ النصر۔ اس سورت میں فتح مکہ اور لوگوں کے اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے کا ذکر ہے۔ آخرت کی تیاری کی ترغیب دی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتوحات کا وقت آ گیا ہے اور لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہونے لگے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد پورا ہونے کو ہے۔ سورۃ اللہب۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن
ابو لہب اور اس کی بیوی کے برے انجام کو بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح برباد ہوئے اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے، مال اور اولاد ان کے کام نہ آ سکے۔ سورۃ الاخلاص، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ کافرون میں شرک کا رد اور سورہ اخلاص میں توحید کا بیان ہے۔ یہ دو صورتیں بہت محبوب ہیں۔ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ الفلق، اس سورت میں اللہ نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے: مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، عام طور پر چور، شیاطین، جنات، حشرات اور ساحر اندھیرے میں ہی اپنا کام دکھاتے ہیں۔ نمبر 3، پھونکے مارنے والوں کے شر سے جو کہ جادو اور ٹونے کرتی ہیں۔ یہ کام اگرچہ مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں تعویذ گننے میں ہمیشہ پیش دکھائی دیتی ہیں، اس لیے قرآن نے عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا۔ نمبر 4، حاسد کے شر سے۔ سورۃ الناس معوذتین میں دوسری صورت ہے اور ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں دے سکتا؟ یعنی اللہ کی پناہ مانگنے میں یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 2 صورتوں سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں، یہ جسمانی روحانی آفات دور کرنے میں بے حد مؤثر ہے۔ قرآن کے آخر میں ان 2 صورتوں کے لانے اور سورہ فاتحہ سے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی مدد مانگی گئی تھی اور ان دونوں صورتوں میں بھی یہی مضمون ہے۔ گویا کہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ بندے کو ابتدا سے انتہا تک اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اس سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ ناس میں اللہ کی 3 صفات مذکور ہیں: نمبر 1 ربوبیت، نمبر 2 مالکیت، نمبر 3 الہیت۔ یہ 3 صفات ذکر فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ ہے وسوسہ ڈالنے والے کا شر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسوسہ کتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی۔ آج کا سارا مغربی میڈیا مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے حوالے سے وسوسے اندازی میں مصروف ہے اور وسوسے کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ان دو صورتوں کو ورد زبان بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ لیا جائے کہ سورہ فلق میں ایک صفت ذکر فرما کر 4 آفات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا تھا اور یہاں 4 صفات ذکر فرما کر ایک آفت کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ پہلی صورت میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے، جبکہ دوسری صورت میں دین کے ضرر سے بچنا اور اس کی سلامتی مطلوب ہے، اور دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم نے قرآن سے سچا تعلق قائم کیے رکھا اور اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا دین و ایمان محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ، خلاصہ قرآن کریم اللہ کریم کی مدد سے مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، قبولیت عامہ عطا فرمائے، پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے والوں کے لیے نافع بنائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں سے دین کا کام عافیت کے ساتھ لیتے رہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید کو ہماری زبانوں اور آنکھوں کا نور، دلوں کی ٹھنڈک اور قبر کی بہار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔